السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ ہم سیرت صحابیات میں جنہیں پڑھیں گے وہ ہیں سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہا۔ خاندانی پس منظر: نام امامہ، والد کا نام ابو العاص بن ربیع اور والدہ کا نام سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی تھیں۔ سیدہ امامہ کی نانی کا نام ام المؤمنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا اور ان کی دادی کا نام حالہ بنت خویلد تھا، جو حضرت خدیجہ کی بہن تھی۔ یہ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں۔ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ ان کے نانا سید الخلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ اپنے نانا جان کی لاڈلی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ جب رکوع یا سجدے میں جاتے تو انہیں زمین پر بٹھا دیتے، جب آپ اٹھتے تو ان کو اٹھا لیا کرتے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ماں نماز پڑھ رہی ہو اور اس کا چھوٹا بچہ رو رہا ہو، اسے گود میں اٹھا کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ ایسا کرنے پر ماں کو سنت طریقے پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا اور نماز پڑھنے کا بھی ثواب الگ سے مل جائے گا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نواسی امامہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ لاڈ پیار کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور تحفہ ایک ہار لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ ہار اپنے اہل خانہ میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ عورتوں نے کہا یہ ہار ابو قحافہ کی بیٹی کے پاس جائے گا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ہار اس کے گلے میں پہنا دیا۔ ہار پہنانے والا بھی عظیم الشان اور ہار پہننے والی بھی بہت زیادہ خوش قسمت۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی لائی گئی جس پر حبشی نگینہ لگا ہوا تھا، اور شاید یہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ امامہ کو پہننے کے لیے دے دی تھی۔ والدہ اور والد کی وفات: 8 ہجری کو سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا کو یہ صدمہ پہنچا کہ ان کی والدہ سیدہ زینب قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں۔ یہ اپنی والدہ کی وفات پر بہت روئیں اور انہیں بہت زیادہ غم لاحق ہوا۔ ان کا والد ابو العاص بن ربیع ان کے ساتھ نہایت ہمدردی اور شفقت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ جب سیدہ امامہ کی والدہ فوت ہو گئیں تو باپ نے اپنی بیٹی کو اور زیادہ لاڈ پیار دیا، لیکن 12 ہجری کو والد بھی داغ مفارقت دے گئے، وہ بھی وفات پا گئے۔ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا کی خالہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے سرتاج سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میری ہمشیرہ کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کر لینا۔ ابو الحسنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے جب تک یہ بڑی ہو گئی تھیں۔ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کے بیٹے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ آپ میری بیٹی کی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کا اہتمام کرنا۔ یہ شادی ہوئی۔ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حبالہ عقد میں رہیں، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن ملجم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر 40 ہجری کو قاتلانہ حملہ کیا۔ اس نے آپ کو
نیزہ مارا جس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ یہ اچانک حادثہ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ کے لیے بڑا دشوار تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی بیوی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی کہ اگر میرے بعد شادی کرنی ہو تو میری نظر میں مغیرہ بن نوفل کے ساتھ شادی مناسب رہے گی۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ نے عدت پوری کی اور اس کے بعد مغیرہ بن نوفل کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ بقیہ زندگی انہی کے ساتھ بسر کی، یہاں تک کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں وفات پا گئیں۔ ان کے ایک بیٹے کا نام، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کا نام محمد العصب بتایا جاتا ہے، اور مغیرہ کا بھی ایک بیٹا تھا جن کا نام یحییٰ بتایا جاتا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری اپنی تاریخ کی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شادی کے بعد محمد الاوسط کو جنم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل بیٹی تھیں، اور ان کی نانی سیدہ خدیجہ دنیا کی بہترین خواتین میں سے ہیں۔ ان کے لیے جنت میں محل کی خوشخبری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی محبت عطا کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد رزقت حبها۔ بہت خوش قسمت تھی سیدہ امامہ، جن کے والدین اور جن کے نانا نانی اور سبحان اللہ سب عظیم لوگوں میں سے تھے۔ آئیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی بیٹی ہیں۔ خاندانی پس منظر: نام فاختہ، بعض روایات میں ان کا نام فاطمہ بھی آتا ہے۔ والد کا نام ابو طالب بن عبد المطلب تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ سیدہ فاختہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ تھا، اور ان کے بھائی طالب، جعفر، عقیل اور علی تھے۔ ان کی دو بہنیں تھیں، ایک کا نام جمانہ اور دوسری کا نام ریطا تھا۔ ام ہانی اپنی والدہ، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، یعنی یہ پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا تھا سوائے ابی طالب کے۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی بیٹی فاختہ رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہوئے، وہاں غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعت نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر لپیٹ رکھی تھی۔ مسند امام احمد کی روایت کچھ اس طرح ہے۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ آپ نے چادر لپیٹ رکھی تھی اور کپڑے غبار آلود تھے۔ آپ نے سیدہ فاطمہ کو حکم دیا، اس نے پانی انڈیلا، آپ نے غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی۔ یہ فتح مکہ کا دن تھا اور چاشت کا وقت تھا۔ ام ہانی کا نکاح: ام ہانی جب شادی کی عمر کو پہنچی تو ابو طالب بن عبد المطلب کے سامنے 2 رشتے تھے۔ ایک تو اس کے بھائی کا فرزند، جس کی کفالت کا فریضہ بھی اس نے سر انجام دیا تھا، یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا رشتہ حبیرہ بن عمرو کا تھا۔ ابو طالب بن عبد المطلب نے اپنی بیٹی کا نکاح حبیرہ بن عمرو کے ساتھ کر دیا۔ ام ہانی نے شادی کے بعد عمرو، جعدہ، ہانی اور یوسف کو جنم دیا۔ ان کے بیٹوں میں ایک کا نام ہانی تھا، جس کی مناسبت سے ان کی کنیت ام ہانی مشہور ہوئی۔ جب آفتاب اسلام طلوع ہوا تو ام ہانی نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کا خامند حبیرہ شرک و کفر کے ساتھ وابستہ رہا، جس کی وجہ سے دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ حبیرہ نجران کی طرف چلا گیا اور وہاں حالت کفر ہی میں فوت ہو گیا۔ مسند امام احمد کی ایک روایت میں ہے کہ ام ہانی کے 5 یا 6 بچے تھے۔ خاوند کے وفات ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت پر
پوری توجہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی خواتین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قریشی خواتین کا یہ امتیاز ہے کہ وہ اونٹ پر سواری بڑی مہارت سے کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال پر پوری توجہ دیتی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے ماؤں کو جو اپنے بچوں کی تربیت پر پوری توجہ دیتی ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا مکہ معظمہ ہی میں رہیں اور انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی۔ ام ہانی نے غزوہ خیبر میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کی، زخمیوں کی مرہم پٹی اور پیاسوں کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ام ہانی رضی اللہ عنہ کو وافر مقدار میں مال عطا کیا۔ فتح مکہ کے دن سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں 2 سسرالی رشتہ دار داخل ہوئے۔ وہ دونوں کافر تھے۔ انہوں نے ام ہانی سے پناہ طلب کی۔ ام ہانی نے انہیں پناہ دیتے ہوئے گھر کے ایک کمرے میں چھپا کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تلوار لے کر ان کے تعاقب میں آئے، لیکن ام ہانی نے انہیں اجازت نہ دی۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ فاطمۃ الزہرا سے بات کی جائے، پھر خیال آیا کہ وہ نہیں مانے گی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ آپ نے ایک چادر لپیٹ رکھی تھی اور کپڑے غبار آلود تھے۔ ام ہانی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے فلاں فلاں 2 رشتہ داروں کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کو آپ نے پناہ دی انہیں کوئی قتل نہیں کرے گا، ہمیں آپ کی پناہ قبول ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو کس قدر عزت کا مقام دیتے ہیں۔ وہاں حضرت زینب کو پناہ دینے کی اجازت دی اور یہاں حضرت ام ہانی کو سسرالی رشتوں کو پناہ دینے کی اجازت دی جو ابھی مسلمان نہیں تھے۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے عبادت میں پوری توجہ دی اور بڑی ہی دلچسپی لی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پیروی میں بہت زیادہ دلچسپی لی۔ احادیث کو بیان کرنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ احادیث کی کتابوں میں سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا سے 46 یعنی 46 احادیث مروی ہیں۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ، یعنی بچوں کو پالنا اور گھر کو دیکھنا اس راستے میں رکاوٹ نہیں بنا کہ وہ علم کو آگے نہ پھیلائیں، مسلسل علم کو آگے پھیلاتی رہیں۔ اور ان سے مشہور و معروف راویوں مثلاً عطا بن ابی رواح اور عروہ بن زبیر نے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے 50 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو لکھا ہوا ہے نا اس کے اندر، اور جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئی، یہ بات جو ہے نا ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کا کیا معاملہ ہے۔ ہم بے شک ان کی خوبیوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، لیکن ہم کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کی ممانعت ہے ہمیں دین میں۔ آپ دیکھیں اس پورے واقعے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سیدہ ام ہانی نے 3 بڑے بڑے کام کیے۔ ایک، احادیث روایت کی، نمبر 2 جنگ میں شرکت کی، نمبر 3 سسرالیوں کو پناہ دی۔ اور آپ دیکھیں ہم بلا وجہ کچھ رشتوں سے، کچھ ناموں سے اللہ واسطے کا بیر رکھتے ہیں، چاہے ان کی غلطی ہو یا نہ ہو، ان کا قصور ہو یا نہ ہو۔ دراصل ہم جیسے خود ہوتے ہیں نا ویسے سامنے والا ہمیں نظر آتا ہے، پھر ہمارے دلوں کا کینہ ہمارے چہروں پر آ جاتا ہے، اور جب چہروں پر آتا ہے تو معاملے ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر دوسرا بھی ویسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے، اور پھر ہم دوسرے کو برا ثابت کرتے ہیں۔ اگر ہمارا دل برا نہیں ہوگا تو ہم لوگوں کو محبت سے ملیں گے، تو جواباً بھی محبت ملے گی۔ یاد رکھیں، محبت لینے کے لیے محبت دینی پڑتی ہے پہلے۔ اور دیکھیں سیدہ ام ہانی کے بارے میں بہت خوبصورت ہمیں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ نیک اعمال سے رغبت رکھنے والی تھیں۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، آپ مجھے ایسا عمل بتائیں
جو میں بیٹھ کر کر سکوں، یعنی میں بھاگ دوڑ والے کام نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو تو تمہارے لیے اولاد اسماعیل کے 100 غلاموں سے بہتر ہے جو تم آزاد کرو۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، یہ تمہارے لیے ان 100 لگام شدہ گھوڑوں سے بہتر ہے جن کے تم اللہ کے راستے میں ذکر کرو۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، یہ ذکر تمہارے لیے اللہ کے ہاں مقبول قلابے والی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہے جنہیں مکہ میں ذبح کیا جائے۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، یہ ذکر تمہارے لیے آسمان و زمین کے درمیان خلا کو بھر دے گا، اور اس دن میں کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو آسمان کی طرف بلند ہو سوائے اس آدمی کے جو تمہاری طرح کا عمل کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بوڑھے ہو گئے ہیں اور کمزور ہیں اور بیمار ہیں ان کو ذکر کی کثرت کر کے خیر کثیر سمیٹنی چاہیے۔ کوشش کریں ہم خود بھی یہ ذکر کریں اور دوسروں تک بھی پیغام پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔